Assalamu alaikum. Dear students, today we will discuss the question answers of this lesson number 2 using the scientific method. Question number 1. How has the scientific method helped us in our fight against disease? जो हमने 4 हेडिंग्स की हैं इस चैप्टर की मेन हेडिंग्स, उनमें फर्स्ट पॉइंट जो था वो यही था, कंट्रोल ऑफ डिजीज़ में साइंटिफिक मेथड ने किस तरह हमें हेल्प किया। तो उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। Scientific method has helped us a lot in our fight against disease by discovering modern medicines and preventing diseases. तो साइंटिफिक मेथड ने किस तरह हेल्प किया है? बाय डिस्कवरिंग मेडिसिन्स को डिस्कवर किया है, एंड बाय प्रिवेंटिंग डिजीज़, और बीमारियों से बचाने की हमें जो एहतियाती तदाबीर बताई हैं। टुडे बेबीज़ आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स एंड ट्रीटेड टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स, डिप्थीरिया एक्सेट्रा। तो अब क्या होता है कि जो बेबीज़ हैं दे आर बोर्न इन हॉस्पिटल्स, और वहाँ पे उनकी वैक्सीनेशन की जाती है टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम diseases like smallpox and diphtheria, which were common 100 years ago. Today a person can expect to live to be almost 70 years old with the help of scientific methods. Now the lifespan of a person has increased. ठीक है, लाइफ स्पैन 30 years इंक्रीज़ हो गया है. नाउ अ पर्सन कैन एक्सपेक्ट टू लिव 70 years. 70 साल तक एक इंसान जो है वो ज़िंदा रह सकता है, एंड दिस इज़ बिकॉज विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड. क्वेश्चन नंबर 2. Write a note on the better sanitary conditions available in our cities today and compare them with what they were like 100 years ago. So this question has two parts. The first part is write a note on the better sanitary conditions available today. ठीक है, कि जो अब sanitary conditions हैं उनके बारे में बताना है. एंड देन सेकेंड पार्ट है कंपैरिजन विद द सिचुएशन 100 years ago, कि 100 years ago जो थी वो क्या सिचुएशन थी, उसके साथ कंपेयर करना है. सो टुडे द सिचुएशन इज़ बेटर. ठीक है, जो करंट सिचुएशन है वो सैनिटरी कंडीशंस इम्प्रूव हो गई हुई हैं. टुडे आवर सिटी स्ट्रीट्स आर पेव्ड एंड वेल ड्रेन्ड, दे आर क्लीन्ड रेगुलरली, गार्बेज एंड सीवेज आर डिस्पोज्ड ऑफ प्रॉपरली. ठीक है, तो करंट सिचुएशन क्या है कि जो स्ट्रीट्स हैं वो पेव्ड हैं और वेल ड्रेन्ड हैं, क्लीन्ड हैं, और जो गार्बेज है, जो सीवेज है, जो डर्टी यूज्ड वाटर है वो डिस्पोज किया जाता है प्रॉपरली थ्रू अंडरग्राउंड पाइपलाइंस. ठीक है, एंड 100 years ago क्या सिचुएशन थी? 100 years ago the streets were unpaved and poorly drained. The situation was very bad. ठीक है, streets were unpaved, poorly drained. उसी का opposite हो जाएगा जो हमने current situation में किया है. Household garbage and other refuse were thrown in the streets. जो गार्बेज था और जो कूड़ा करकट था एंड एनिमल और ह्यूमन वेस्ट था, दैट वाज ओपनली थ्रोन इन द स्ट्रीट्स. सो टुडे सैनिटरी कंडीशंस आर फार बेटर देन 100 years ago. तो क्या सैनिटरी कंडीशंस जो हैं दे आर बेटर नाउ, दे हैव इम्प्रूव्ड एंड ड्यू टू द हेल्प ऑफ साइंटिफिक मेथड्स. क्वेश्चन नंबर 3. What are sanitary conditions like our villages today and how would you improve them? This question is also related to the sanitary conditions. Sanitary conditions today in our villages, and it is a sad fact that conditions are not good in our villages today. ठीक है, they are same as 100 years ago according to the writer. In our villages the streets are poorly drained, आउटडोर टॉयलेट्स आर कॉमन एंड स्ट्रीट्स आर अनपेव्ड. ठीक है, पुअर ड्रेनेज सिस्टम है और आउटडोर टॉयलेट्स जो हैं वो कॉमन है और स्ट्रीट्स अनपेव्ड हैं. वी कुड इम्प्रूव दैम बाय मेकिंग द पीपल अवेयर ऑफ बेटर सैनिटेशन एंड इट्स पॉजिटिव इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ. तो हाउ कैन वी इम्प्रूव दैम? बाय क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग द पीपल एंड इट्स पॉजिटिव इफेक्ट ऑन देयर हेल्थ.
اویئرنیس کریٹ کر کے ہم اس سچویشن کو امپروو کر سکتے ہیں. کویشچن نمبر 4. ہاؤ ہیز اے سائنٹیفک میتھڈ ہیلپڈ اس ان دا پروڈکشن اینڈ پریزرویشن آف فوڈ؟ تو سائنٹیفک میتھڈ نے کس طرح ہیلپ کیا ہے ان دی پروڈکشن اینڈ دا پریزرویشن آف فوڈ، خوراک کی جو پیداوار ہے اور اس کو جو محفوظ کرنے کے طریقے ہیں. تو پروڈکشن ہیز انکریزڈ، ٹھیک ہے، پروڈکشن جو ہے فوڈ کی انکریز ہوئی ہے بیکاز آف دی انوینشن آف دی ماڈرن ٹیکنالوجی. ماڈرن ٹیکنالوجی کی وجہ سے فوڈ کی پروڈکشن انکریز ہوئی ہے. اور پریزرویشن جو ہے اس کے میتھڈس جو ہیں وہ جدید جو میتھڈس ہیں اس نے ہمیں ہیلپ کیا ہے کہ ہم فوڈ کو پریزرو کریں، اور اس کی وجہ سے ویرائٹی آف فوڈ از اویلیبل تھرو آؤٹ دا ایئر. تھرو سائنٹیفک میتھڈ وی گیٹ مور پروڈکشن آف فوڈ. Modern methods of selecting, grading and processing have helped us a lot in the preservation of food. تو ماڈرن میتھڈس جو ہیں پریزرویشن کے، جو کہ ہیں سلیکٹنگ، گریڈنگ اینڈ پروسیسنگ، فوڈ کو جو پروسیس کیا جاتا ہے، پروسیس فوڈ ہمیں جو اویلیبل ہے آج کل، اٹ ہیز ہیلپڈ اس ان دا پریزرویشن آف فوڈ. ناؤ اے ویرائٹی آف فوڈ از اویلیبل تھرو آؤٹ دا ایئر. کویشچن نمبر 5. We are less fearful than our ancestors. What were our ancestors afraid of? تو we are less fearful than our forefathers. جو ہمارے آباء و اجداد سے ہم ان سے کم خوف زدہ ہیں. تو کیوں ہم کم خوف زدہ ہیں؟ اور what were our ancestors afraid of؟ تو ہمارے ancestors کس وجہ سے خوف زدہ تھے؟ تو we are less fearful than our forefathers because we do not believe in superstitions. ہم توہم پرستی پر یقین نہیں رکھتے. وی بلیو دیٹ دیر از اے ساؤنڈ ریزن بیہائنڈ ایوری ہیپننگ. اور ہم جو ہے اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہر واقعے کے پیچھے کوئی نہ کوئی ساؤنڈ، کوئی سالڈ ریزن ہوتی ہے، کوئی کاز ہوتا ہے. بٹ آور انسیسٹرس ور ویری فیئرفل، ٹھیک ہے، بہت زیادہ خوفزدہ رہتے تھے ہمارے آباء و اجداد. بیکاز دے ور سپرسٹیشیس، بہت زیادہ توہم پرستی پر یقین رکھتے تھے. آور انسیسٹرس ور افریڈ آف بلیک کیٹس، بروکن مررس اینڈ دی نمبر 13. یہ 3 سپرسٹیشنس جو ہیں یہ ہمیں آپ کے ٹیکسٹ میں یہ مینشن ہے کہ ہمارے انسیسٹرس جو تھے وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھے. کس وجہ سے؟ بلیک کیٹس، بروکن مررس اینڈ دی نمبر 13. کویشچن نمبر 6. ہاؤ ہیز اے سائنٹیفک میتھڈ انیبلڈ اس ٹو گیٹ اوور دی اولڈ فیئرس؟ تو سائنٹیفک میتھڈ نے کس طرح ہمیں انیبل کیا ہے، اس قابل بنایا ہے کہ ہم جو ہے جو ماضی میں ہمارے آباء و اجداد اتنا خوف زدہ رہتے تھے، ہم نے ان خوف کے اوپر کیسے قابو پایا؟ تو سائنٹیفک میتھڈ ہیز میڈ اس لیس سپرسٹیشیس. اور جو ہے ہم جو ہے اب ہم لیس سپرسٹیشیس ہیں، ہم تو ہم پرستی پر یقین نہیں رکھتے. اٹ ہیز میڈ اس مور کریٹیکل ان آور تھنکنگ. اس نے سائنٹیفک میتھڈ کی وجہ سے ہم بہت زیادہ تنقیدی مزاج رکھنا شروع ہو گئے ہیں. ہم تنقیدی نظر سے دیکھتے ہیں چیزوں کو. ناؤ وی نو دیر از اے ساؤنڈ ریزن بیہائنڈ ایوری ہیپننگ. اور اب ہم جانتے ہیں کہ ہر واقعے کے پیچھے کوئی سالڈ ریزن ہے، کوئی ساؤنڈ ریزن ہوتی ہے. اور ہم ہر چیز پر بلائنڈلی بلیو نہیں کرتے اب. In this way the scientific method has helped us to get over the old fears. اس وجہ سے اب ہم جو ہے اپنے فور فادرس کی نسبت جو ہے لیس فیئرفل ہے، اور اس میں ہمیں سائنٹیفک میتھڈ نے ہماری مدد کی ہے. کویشچن نمبر 7. What part did astrology play in the lives of men and women in the past? Give examples. کہ علم فلکیات یا علم نجوم نے کیا ان کا کردار تھا، علم نجوم کا، عورتوں اور مردوں کی زندگی میں ماضی میں. تو پاسٹ کے اندر اسٹرالوجی پلیڈ این امپورٹنٹ پارٹ ان دی لائفس آف مین اینڈ وومن. دے وور، یہاں پہ یہ دی لکھا گیا تو یہاں پہ دے ہے، ٹھیک ہے، دا پیپل کی بات ہو رہی ہے. دے وور چارمس ٹو پریونٹ ایول، اور جو ہے وہ تعویذ پہنتے تھے. پیپل یوز ٹو کنسلٹ ایسٹرولوجسٹ بیفور میرجز اینڈ ادر امپورٹنٹ میٹرس آف لائف. اور جب بھی وہ کوئی کام کرنے لگتے تھے، شادی کا مسئلہ ہو یا کوئی اور اہم کام جو بھی ان کی زندگی کا، تو اس سے پہلے وہ جو نجومیوں سے کنسلٹ کرتے تھے، ان سے مشورہ لیتے تھے. تو ان کی زندگی میں بڑا اہم کردار تھا علم نجوم کا. کویشچن نمبر 8. Describe some of the superstitions still current in our country.
ہاؤ ڈو دے افیکٹ دی لائفس آف دوز ہو بلیو ان دیم، کہ ابھی بھی ہمارے ملک میں پاکستان کے اندر ابھی بھی جو ہے لوگ توہم پرستی پر یقین کرتے ہیں، تو ان کی زندگی پر اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. تو دیر آر لاٹ آف سپرسٹیشنس اسٹل پریکٹسڈ ان آور کنٹری. تو ابھی بھی بہت سارے سپرسٹیشنس ہیں جو کہ ہمارے کنٹری میں پریکٹس کیے جاتے ہیں. مینی پیپل بلیو ان ویئرنگ چارمس، بلیک کیٹس، کروز کیکلس اینڈ مینی ادر تھنگس. تو بہت سارے لوگ جو ہیں ابھی بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں، تعویذ پہنتے ہیں، اور بلیک کیٹس کے اوپر ان کا ہوتا ہے کہ اگر کالی بلی جو ہے وہ راستہ کاٹ لے تو کچھ برا ہوتا ہے. اینڈ کروز کیکل، اور جو کوا جب کائیں کائیں کرتا ہے تو مہمان آتے ہیں. اینڈ مینی ادر تھنگس، اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. دے افیکٹ دا لائفس آف دوز اکارڈنگ ٹو دا بلیف، اور جس طرح کا ان کا بلیف ہوتا ہے ویسے ہی ان کی لائف افیکٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ 8 کوسچنس تھے.